مالک مولا کاش ہمیں انسان نہ بناتا، ہمیں فرشتہ بناتا۔ اور فرشتے کیا تمنا کر رہے ہیں؟ ہم انسان بننا چاہتے ہیں۔ اب انسان کیا تمنا کر رہا ہے؟ ہم فرشتے بننا چاہتے ہیں۔ پھر انسان سے پوچھا گیا تو فرشتہ کیوں بننا چاہتا ہے؟ اور انسان نے کہا میں فرشتہ ہوتا مجھ سے کوئی گناہ نہ کرتا، میں فرشتہ ہوتا کوئی گناہ نہ کرتا، میں معصوم ہوتا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ اور جب فرشتے سے پوچھا گیا تو کیوں انسان بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہے بندے تیری ہر بات اعلیٰ ہے، تو ٹھیک کہتا ہے تجھ سے گناہ بھی نہ ہوگا جب وہ فرشتہ ہوتا ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا، لیکن میری تمنا ہے کاش میں انسان ہوتا حضور کا غلام ہوتا۔ کاش فرشتہ یہ تمنا کر رہا ہے کاش میں انسان ہوتا اور حضور کا غلام تو ہوتا۔ تو ذات محترم پھر رب کے فرشتے آ کر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو بندہ اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین 4 جھنڈے لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر جھنڈے کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جو اس رات ایک بار یہ کلمہ شریف پڑھے گا، ایک بار کلمہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پھر حضور نے فرمایا جو 2 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو اس کلمے کو 3 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت اور اس کلمے کا شان دیکھیں، مقام دیکھیں، اور اس کی پاور دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک مولا مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا فرماؤ، اے میرے رب مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا فرماؤ جو میں کروں ہمیشہ آپ کی قرب میں رہوں، اے مالک ہمیشہ آپ کی یاد میں رہوں، ہمیشہ آپ کے قریب رہوں، مالک ایسا وظیفہ عطا فرماؤ۔ پھر میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اے میرے کلیم ہر وقت کیا پڑھتے رہنا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھتے رہنا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے ہیں مالک یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، مالک یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا۔ میرے رب نے فرمایا میرے کلیم 7 زمین 7 آسمان اور میری ذات کے علاوہ سب کچھ بلکہ پوری خدائی میری ذات کے علاوہ ایک پلے میں رکھ دو اور یہ کلمہ دوسرے پلے میں رکھ دو، میرے کلیم پھر بھی یہ کلمہ پڑھی۔ رب نے کیا فرمایا؟ 7 زمین 7 آسمان میری ذات کے علاوہ میری ساری خدائی ایک پلے کے اندر اور دوسرے پلے کے اندر کیا رکھ دو؟ لا الہ الا اللہ رکھ دے۔ اے میرے کلیم پھر بھی کلمہ جاری رہے گا۔ تو ذات محترم ہم کیوں نہ پھر اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، چلتے وقت ہر وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ جب ہم عادت بنا لیں گے کلمے کی پھر ہمارے جسم سے جان نکل رہی ہوگی، آخری سانس ہوگی، اس وقت بھی یہ کلمہ ہماری زبان پر جاری، اس وقت بھی ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری رہے گا۔ حضرات محترم میرے آقا نے بھی فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا پہلی بار اس کو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائے گی، اور جب دوسری بار پڑھے گا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جب تیسری بار پڑھے گا میرے آقا نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، آرزو کی مالک مولا مجھ سے نبوت لے لے، مجھ سے نبوت لے لے، اور مالک مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ کیوں بنا دے؟ آپ فرماتی ہیں مالک جو آپ نے میرے اوپر کتاب نازل فرمائی، کون سی کتاب؟
مالک اس کتاب کے اندر میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے. کون سا تذکرہ؟ اے میرے رب، میں نے پڑھا ہے کہ امت سب سے آخر میں آئے گی، وہ امت سب سے آخر میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. آئے گی سب سے آخر میں اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی. مالک مولا وہ امت مجھے عطا فرما، مالک وہ امت مجھے عطا فرما. میرے رب نے فرمایا تل کا، میرے کلیم، تل کا امت محمد، وہ امت میرے محمد کی ہے. اور آپ فرماتے ہیں مالک میں اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جو نیکی کی طرف نیکی کرے گا اور نیکی کرے گا بھی نہیں، سوچے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم دے گا اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیں. اور جب وہ بندہ نیکی کرے گا بلکہ ایک نیکی کا ثواب نہیں، اسے 10 نیکی کا ثواب ملے گا. ایک نیکیوں کا ثواب نہیں، اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اے مالک وہ امت مجھے عطا فرما. میرے رب نے فرمایا نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے. پھر آپ نے عرض کی مالک میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا. کیسی امت کا؟ مالک جب وہ گناہ کی طرف متوجہ ہوں گے، گناہ کریں گے اور اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ گناہ نہیں کرے گا. اب دیکھیں نیکی کی طرف ہم سوچ رہے ہیں، کریں گے نہیں. رب کا پہلے حکم آ جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے. جب نیکی کرتی ہے ایک کے بدلے 10 ملتی ہیں. پھر اور جب گناہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے پھر یہ نہیں رب فرماتے اس کے بھی گناہ لکھنا شروع کرتے نہیں. اور جب تک وہ بندہ گناہ نہیں کرتا پھر ایک کے بدلے 10 نہیں بلکہ ایک ہی ملتا ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مالک وہ امت مجھے عطا فرما. میرے رب نے فرمایا نہیں، وہ امت میرے محبوب، وہ امت المختصر. پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مالک اگر وہ امت عطا نہیں پھر مجھے اس امت میں داخل کر. اگر مجھے وہ امت عطا نہیں کرنی تو مجھے اس امت میں داخل کر دے. اور آخر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اور سدرۃ المنتہا کی طرف آپ جا رہے ہیں اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. کس سے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے. اور سلام کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ادریس کو مبارکباد دیتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں ادریس تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تجھے آسمانوں میں سے زندہ اٹھایا اور جیتے جی تجھے جنت عطا. آسمانوں میں سے زندہ اٹھایا اور جیتے جی جنت عطا کی. اے ادریس تجھے مبارک ہو. پھر حضرت ادریس کیا فرماتے ہیں میرے محبوب، اے اللہ کے لاڈلے نبی، اے اللہ کے حبیب، میں جنت میں نہیں، میں جنت میں نہیں ہوں. محبوب کہاں ہو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جنت کے پاس ارد گرد باغات ہیں. کیا ہے؟ باغات ہے، میں ان باغوں میں ہوں. آقا نے پوچھا ہوگا اے ادریس جنت میں کیوں نہیں ہو؟ حضرت ادریس فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب جب بھی میں جنت میں جانے کو جی کرتا ہوں دل کرتا ہے اور جانے کو جی کرتا ہے. جب جنت کے دروازے کے پاس جاتا ہوں اور جنت کے دروازے کے سامنے لکھا ہوتا ہے سب سے پہلے آخری احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جنت میں داخل. سبحان اللہ. سب سے پہلے کس نے داخل ہونا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محترم حضرت ادریس فرماتے ہیں میں جنت کے پاس، جنت کے بیر باغات ہیں، میں وہاں ٹہلتا رہتا ہوں. میں تو میرا گھر وہاں ہے. جب بھی جنت کو جانے کے لیے میرا دل کرتا ہے جنت کے دروازے کے سامنے جاتا ہوں. ادھر لکھا ہوا ہے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، سب سے پہلے میرے محبوب کا.
اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پر ہم سب کو حضور کی اور حضور کی سنت اور حضور کی شریعت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم عمر دے اندر، علم دے اندر برکت عطا فرمائے، ذوق شوق دے اندر برکت عطا فرمائے۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد تفید صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ساڈے قلوب و اذہان میں منور کر دینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ترانے مصطفیٰ کے جو مطر پڑتا ہوا نکلے، ترانے مصطفیٰ کے جو مطر پڑتا ہوا نکلے، یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے، ترانے مصطفیٰ کے جو مطر پڑتا ہوا نکلے، یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے، نظر جب سب گنبد پر پڑے میں غش کھا کے گر جاؤں، نظر جب سب گنبد پر پڑے میں غش کھا کے گر جاؤں، تیرے قدموں میں جانے مجھے قریب یا مصطفیٰ نکلے، تیرے قدموں میں جانے مجھے قریب یا مصطفیٰ نکلے، نظر جب سب گنبد پر پڑے میں غش کھا کے گر جاؤں، تیرے قدموں میں جانے مجھے قریب یا مصطفیٰ نکلے، کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، سرے محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت، حال مصطفیٰ، کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، سرے محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، ترانے مصطفیٰ کے جو مطر پڑتا ہوا نکلے، یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے۔